بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز مکرم بزرگ دوستوں اور دین ایمانی بھائی، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں انتہائی مبارک نسبت پر مبارک جگہ میں جمع فرمایا ہے۔ یہ جگہ بھی سب سے مبارک ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر بقاع الارض مساجدها، زمین کے تمام خطوں اور تمام حصوں میں سب سے بہترین اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ مسجدیں ہیں۔ تو یہ جگہ بھی سب جگہوں میں سب سے مبارک ہے، اور یہ نسبت، جس نسبت پر ہم جمع ہو رہے ہیں، یہ نسبت بھی بڑی مبارک نسبت ہے، نکاح کی نسبت ہے۔ ترمذی شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو تمام پیغمبروں کی سنتوں میں سے قرار دیا ہے۔ تمام پیغمبروں کی سنت، تمام پیغمبروں کا طریقہ وہ نکاح کرنے کا رہا ہے۔ نکاح، شادی مذہب اسلام میں صرف ایک ایگریمنٹ اور ایک معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اہم ترین عبادت بھی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ نکاح کی مجلسیں مسجدوں میں منعقد کرو۔ نکاح کی مجلسیں مسجدوں میں منعقد کرو۔ جب نکاح کی مجلس مسجد میں منعقد ہوتی ہے تو بہت ساری وہ خرافات جو شیطان کے مسلط ہو جانے کی وجہ سے یا نفس کے مکر اور فریب میں آ جانے کی وجہ سے ہوتی ہیں، ان خرافات سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو نکاح ایک اہم ترین عبادت بھی ہے، اسی وجہ سے اس کو مسجدوں میں منعقد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لفظ نکاح، جو لفظ نکاح، اس پر آپ غور کریں، یہ بڑا عجیب سا لفظ ہے۔ دو اجنبی لڑکے اور لڑکی کو، دو اجنبی خاندان کو یا قرابت داری رشتہ داری تھی وہ اپنی جگہ پر، لیکن ایک خاص جو رشتہ قائم کروانا ہے اس کے لیے جمع کا لفظ یا غم کا لفظ، کوئی اور لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ نکاح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ نکاح کے معنی دو چیزوں کو اس طرح سے ملا دینا کہ ان میں سے ایک کو دوسرے سے جدا کرنا مشکل ہو جائے۔ دو چیزوں کو اس طرح سے ملا دینا کہ ان میں سے ایک کو دوسرے سے جدا کرنا مشکل ہو جائے، یہ ہے لفظ نکاح کے معنی۔ جیسے اس کی مثال سمجھیں، کہیں زمین پر جو کچی زمین ہو، کھیتی والی زمین ہو، اس زمین پر جیسے پانی ڈالا گیا ہے، برسات ہو گئی، چھینٹے وہاں پر گر گئے، تو وہ زمین میں بارش کے قطرے جس طرح سے مل جاتے ہیں، اب ان قطروں کو، بارش کی ان بوندوں کو زمین میں سے الگ کر پانا انتہائی مشکل اور ناممکن کام ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے نکاح۔ یا جیسے نیند آنکھوں کے اندر جب اترتی ہے تو نیند آنکھوں کے اندر اس طرح سے سما جاتی ہے کہ اس نیند کو آنکھ سے جدا کرنا دشوار ہو گیا۔ جب آنکھ کھلے گی
انسان جاگے گا تو نیند نہیں رہے گی. نیند آنکھ کے اندر اس طرح سے سما جاتی ہے کہ اس کو جدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بس یہی معنی نکاح کے ہوتے ہیں کہ نکاح کے ذریعے گویا دو اجنبی آپس میں اس طرح سے جڑ جائیں، اس طرح سے ان میں تعلق قائم ہو جائے کہ انہیں جدا کرنا مشکل ہو جائے. یہ گویا قیامت تک کے لیے آپس میں یہ سلسلہ ان کے میل ملاپ کا اور ان میں رشتہ داری کا یہ قائم ہو جائے اور قائم دائم رہے. اس کے لیے جامع ترین لفظ نکاح کا استعمال کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت کے لیے اور عورت کو مرد کے لیے اہم ترین ضرورت کی چیز بنایا ہے. اہم ترین ضرورت اللہ تعالیٰ نے وابستہ فرمائی ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر مطلق ہے. اگر وہ چاہے تو صرف مرد سے بھی اگلے انسانوں کو وجود دے سکتا ہے. اگر وہ چاہے تو صرف اور صرف عورت سے بھی بغیر مرد کے وہ اگلے انسانوں کو وجود میں لا سکتا ہے. اللہ رب العزت تو ایسا قادر مطلق ہے کہ وہ مرد اور عورت دونوں کے بغیر بھی انسانوں کو وجود میں لا سکتا ہے. اب ذرا غور کریں، رب تبارک و تعالیٰ نے پہلا انسان، پہلا پیغمبر جو بنایا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں، تو وہ مرد اور عورت دونوں کے بغیر اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود عطا کروایا. نہ ان سے پہلے کوئی مرد تھا اور نہ ان سے پہلے کوئی عورت. مرد اور عورت دونوں کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھایا. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ مرد کے ذریعے پیدا کر کے دکھلا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو پیدا کر کے دکھلایا. کوئی عورت اور نہیں تھی جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم فرمایا ہو. ایک مرد سے، یہ اور بات ہے کہ پیدائش کا طریقہ کچھ اور رہا، لیکن یہ کہ صرف مرد کے ذریعے اگلے انسان کو یعنی کہ حضرت حوا کو پیدا کر کے دکھلایا. اور بغیر مرد کے صرف عورت سے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے دکھلایا ہے. جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش رب تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے کر کے دکھلایا ہے. صرف اور صرف ماں ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کو عیسیٰ ابن مریم کہا جاتا ہے، مسیح ابن مریم کہا جاتا ہے، ورنہ اولاد کی نسبت اس کے باپ کی طرف کی جا رہی ہے. غلط ہیں وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں اور اس پر جشن منا رہے ہیں. غلط ہیں وہ لوگ اور غلط ہیں ان کے نظریات. ایسے لوگوں کے نظریات میں، ایسے لوگوں کی تقریبات میں، ایسے لوگوں کے جشن میں شریک ہونے سے بھی ہم کو بچنا چاہیے. یہ وہ ایام چل رہے ہیں جن میں نعوذ باللہ ایک قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بیٹا ہونے کی تشہیر کرتی ہے. اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے بغیر حضرت آدم کو پیدا کر کے دکھلایا. صرف مرد سے حضرت حوا کو پیدا کر کے دکھلایا. صرف عورت سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر کے دکھلایا. اور چوتھا طریقہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جو رکھا ہے، جو عمومی طور پر پایا جاتا ہے، وہ ہے مرد اور عورت کے ملاپ سے اگلے انسانوں کا وجود، جس کو ہم نکاح سے تعبیر کرتے ہیں. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے لیے اور عورتوں کو مردوں کے لیے لباس فرمایا ہے. آیت شریفہ جو سورہ بقرہ کی ہے، جس کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا. بڑے جامع ترین الفاظ ہیں. قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ جو لفظ استعمال فرماتا ہے وہ سب سے بہترین لفظ ہوا کرتا ہے. اس سے بہترین کوئی اور لفظ ہو ہی نہیں سکتا. عورتیں مردوں کے لیے لباس ہیں اور تم یعنی اے مردوں تم عورتوں کے لیے لباس ہیں. دیکھیں لباس جو ہوتا ہے نا، لباس کپڑے، لباس کی کچھ حیثیتیں ہوتی ہیں. لباس
سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انسان لباس جو پہنتا ہے نا، بھائی مرد عورتوں کے لیے لباس ہے اور عورتیں مردوں کے لیے لباس ہے۔ تو آپ کپڑا جب خریدنے جاتے ہیں تو بھائی کپڑا آپ پسند کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں اچھے سے اچھا کپڑا، یہ نہیں دیکھتے ہیں بھائی اس کی چمک دمک زیادہ ہے، بڑا اچھا ہے، یہ معلوم کرتے ہیں دکاندار سے بھی اچھا بھی لگنا چاہیے اور مضبوط اور برقرار بھی رہنا چاہیے، یعنی صرف صورت پر انسان نہیں مرتا۔ یہ اور بات ہے کہ فیشن کے اس دور میں کپڑے پھاڑ پھاڑ کر پہننا بھی اپنی تہذیب سمجھا جا رہا ہے، لیکن عقل مند انسان کو ہوتا ہے جو اچھے ٹکاؤ کپڑے پہننے والا۔ جب عورتیں مردوں کے لیے لباس ہیں اور مرد عورتوں کے لیے لباس ہیں تو یہاں بھی انتخاب کا حق دیا گیا ہے۔ عورتیں وہ اپنے لیے اور مرد وہ اپنے لیے ایسے جوڑوں کا انتخاب کریں، یا کہہ لیجیے کہ دولہے کے گھر والے ایسے دلہن کا اور دلہن کے گھر والے ایسے دولہے کا انتخاب کریں جو پسندیدہ، اور پسندیدہ کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نکاح کر رہے ہوتے ہیں وہ مال کو دیکھ کر کر رہے ہوتے ہیں، کچھ حسن و جمال کو دیکھ کر کر رہے ہوتے ہیں، کچھ حسب و نسب کو دیکھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ کامیاب لوگ وہ بھی ہیں جو دینداری کو دیکھ کر نکاح کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا کہ فضفر بذات الدین، دیندار کو دیکھ کر نکاح کر کے کامیاب ہوگا۔ تو لباس جس طریقے سے انسان اچھا پسند کرتا ہے اسی طرح گھرانہ لڑکا یا لڑکی وہ بھی دیندار، اچھے اور پسندیدہ اختیار کرنے چاہیے۔ لباس کا کام یہ ہوتا ہے کہ لباس چھپاتا ہے، لباس کپڑا جو ہوتا ہے وہ چھپانے کا کام کرتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ لباس جو انتہائی باریک ہو، باریک نیٹ کا لباس ہے، یا کہ وہ لباس جو بالکل چست ہے، اعضاء کی ساخت نظر آتی ہو، اعضاء کی بناوٹ نظر آتی ہو، یا وہ لباس جو ادھورا ہو جس کی وجہ سے کئی سارے اعضاء نظر آتے ہیں، تو وہ ادھورا لباس کہلاتا ہے، وہ شریعت اسلامیہ میں پسندیدہ لباس نہیں ہے۔ ایسا لباس پہننے والیوں کو تو پہننے کے باوجود انہیں برہنہ اور ننگا کہا گیا ہے، ربا کاسیات عاریات کہا گیا ہے، ان پر تو لعنتیں کی گئی۔ تو لباس کا کام چھپانے کا ہوتا ہے، لہذا قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ عورتیں مردوں کے لیے لباس ہیں اور مرد عورتوں کے لیے لباس ہیں، یعنی اے مردوں تم اپنی عورتوں کے لیے لباس بن کر رہنا، ساتر بن کر رہنا، اپنی بیویوں کے عیوب کو چھپا کر رکھنا۔ اپنی بیویوں میں اگر کوئی عیب ہے، تمہیں کوئی عیب نظر آتا ہے تو اس عیب کو اپنے سسر کے سامنے، اپنی ساس کے سامنے، اور اگر ذرا بے تکلفی ہو گئی جو ہونی نہیں چاہیے، میں بہت اشارے میں کہنا چاہ رہا ہوں، بے تکلفی ہو گئی جو ہونی نہیں چاہیے تو اس کی وجہ سے اپنی سالیوں کے سامنے اپنی بیوی کی برائیاں اور عیب کو کھول کر وہ اپنے فتنے کا دروازہ کھولا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ تم ان کے لیے لباس کے درجے میں ہو اور وہ تمہارے لیے لباس کے درجے میں ہیں، لہذا تم ان کے عیبوں کو ان کے گھر والوں کے سامنے بیان نہ کرو، اور اے عورتوں تم مردوں کے لیے لباس کے درجے میں ہو، لہذا ان کی برائیاں تم اپنی سہیلیوں کے سامنے نہ کرنا، تم بمنزلِ لباس کے۔ تو لباس چھپانے کا کام کرتا ہے، اور کامل لباس وہی کہلاتا ہے جو مکمل طور پر چھپا رہا ہے، کامل لباس وہی کہلاتا ہے۔ بلکہ بسا اوقات تو لباس کی وجہ سے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، لباس چھپانے کا کام کرتا ہے، بسا اوقات تو بعض لوگوں کو، نوجوانوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ وہ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دام برکاتہ نے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، یہ ذکر کیا ہے کہ وہ ایک کالج کی چھٹی ہوئی اور وہ جو اسٹوڈنٹ تھا اس نے اپنی سائیکل اٹھائی اور ذرا چلا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ کوئی تانگا جا رہا ہے، تانگا، وہ تانگے میں کوئی خاتون جو ہے وہ برقع پہن کر بیٹھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے دستانے بھی پہن رکھے ہیں، موزے بھی پہن رکھے ہیں، نقاب بھی ڈلا ہوا ہے۔ تو وہ برقع ماشاءاللہ اللہ اسلام کی ایک عظیم الشان نعمت ہے جس کا ذریعے پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ اندر 70 سال کی ہے یا 20 سال کی ہے۔ تو وہ جو اسٹوڈنٹ کالج سے نکلا اس نے اپنی سائیکل اٹھائی، تانگے کے پیچھے دیکھا کہ وہ تانگے میں کوئی برقع پوش خاتون جا رہی ہے، وہ تانگے کے پیچھے
چل دیا منڈلاتا ہوا اچھا سا ذرا، اس لیے کہ لباس ہے نا، لباس چھپانے کا کام کرتا ہے۔ جب وہ برقع پوش خاتون نے دیکھا کہ یہ تو میرے چکر میں چلا آ رہا ہے، میرے پیچھے چلا آ رہا ہے، تو انہوں نے اپنا نقاب ہٹایا اور کہا بیٹا گھر جا، میں تیری دادی ہوں نا، بیٹا گھر جا، کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ تو لباس کا کام چھپانے کا ہوتا ہے۔ لباس بدن کے کس حصے پر کیسا پھوڑا ہے، پھنسی ہے، عیب ہے، چھپا دیتا ہے۔ یہی کام شوہر اور بیوی کا ہونا چاہیے کہ کس بیوی میں اور کس شوہر میں کیا کیا عیوب پائے جاتے ہیں، ان عیوب کو دوسروں کے سامنے اجاگر نہ کرے، تو پھر یہ رشتہ قیامت تک کے لیے برقرار رہتا ہے، پھلتا ہے اور پھولتا ہے۔ لباس کا ایک کام جو ہوتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لباس باعث جمال ہوتا ہے، خوبصورتی کا، زیب و زینت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ کتنے اچھے اچھے لباس پہن کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اگر یہاں پر کوئی ننگا دیو آ جائے، بغیر کپڑوں کے آ جائے، تو بڑا بھدا لگ رہا ہوگا۔ لباس کے ذریعے حسن و جمال آتا ہے۔ اسی طریقے سے گویا کہ مردوں کے ذریعے عورتوں کی زندگی میں اور عورتوں کے ذریعے مردوں کی زندگی میں نکاح کے ذریعے حسن، جمال اور خوبصورتی کو لایا جا رہا ہو۔ اسی لیے تو معاشرے میں، محلے میں، گاؤں میں جو غیر شادی شدہ ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، اسے اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جا رہا ہوتا، اس کی زندگی کو یا خوبصورتی سے، حسن و جمال سے عاری اور خالی ہوا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ لباس کا کام یہ ہوتا ہے کہ لباس محافظ ہوتا ہے، لباس حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، سردی سے بچا رہا ہوتا ہے، گرمی سے بچا رہا ہوتا ہے۔ لباس کا کام حفاظت کرنے کا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عورتیں تمہارے لیے بمنزل لباس کے ہیں، یعنی کہ عورتیں تمہارے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے، تمہاری نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ عورتیں تمہارے لیے شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جب تم ان کے لیے محافظ ہو تو اے مردوں، تم ان کی حفاظت کرنے والے بن کر رہو، ان کی عزتوں کی حفاظت کرنے والے بن کر رہو۔ عورتیں اپنے عزتوں کی بھی حفاظت کریں جب مرد موجود نہیں ہے۔ مرد کہیں باہر گیا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے، کہیں تجارت کے کام سے گیا ہوا ہے، تو نیک عورت کی صفات میں سے یہ ذکر کیا گیا کہ وہ عورت اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اور مرد بھی باہر گیا ہوا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ جہاں چاہے وہاں منہ مارتا رہے، بلکہ عورت، وہ مرد کہیں باہر گیا ہے تو وہ بھی اپنی بھی حفاظت کرنے والا ہو، اور عورت جب گھر کے اندر ہے تو وہ بھی اپنی عزت کی، اپنے ناموس کی حفاظت کرے۔ ایک آخری بات اور عرض کر دیتا ہوں کہ لباس جو ہوتا ہے نا وہ باعث سکون ہوتا ہے۔ لباس پہننے کے بعد انسان کو سکون لگ رہا ہوتا ہے، تبھی تو انسان گھر کے اندر نہایا، غسل کیا اور اس کے بعد فوراً کہتا ہے کہ جلدی سے کپڑے دے دو، اس لیے کہ وہ گویا کہ اپنے آپ میں سکون محسوس نہیں کر رہا ہوتا اپنے آپ میں۔ اس لیے کہ لباس تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی، آپ ذرا غور کریں، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں لباس انسان کی خصوصیت ہے، انسان کی خصوصیت ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کسی بکرا بکری کے کپڑے سیے گئے ہوں، کبھی مرغی کو کپڑے پہنائے گئے ہوں، کسی بھینس کو کپڑے سلے گئے ہوں؟ کبھی نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ سردی کا موسم ہوتا ہے تو بسا اوقات ان کو کچھ پھٹے پرانے کپڑے یا ٹاٹ وغیرہ پہنا دیے گئے ہوتے، لیکن یہ انسان کی خصوصیت ہے کہ انسان کو لباس دیا گیا۔ باقی جانوروں کی کھال کے اوپر بال کچھ ایسے اگا دیے گئے ہیں جن کے ذریعے گویا کہ ان کا جسم چھپا ہوا لگ رہا ہو، اور جو سطر والے اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے دم پونچھ ایسی بنا دی ہے کہ جس کے ذریعے ان کے سطر کی حفاظت ہو جائے۔ لیکن لباس پہننا، اور وہ بھی الگ الگ ویرائٹی کے، الگ الگ کلر کے کپڑے پہننا، اور آپ حضرات تو ماشاءاللہ کپڑوں کے کنگ ہیں، تو کپڑوں کے سلسلے میں آپ کو جو مہارت ہوتی ہے وہ دوسرے لوگوں کو تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو الگ الگ ویرائٹی کے، الگ الگ کلر کے، الگ الگ کپڑے پہننا یہ انسانوں کی خصوصیت ہے۔ تو یہ لباس باعث سکون ہوتا ہے۔ جب انسان کپڑے پہن لیتا ہے تو اسے سکون محسوس ہوتا ہے۔ جب تک لباس نہیں پہنتا، کپڑے نہیں پہنتا ہے، تب تک اسے سکون محسوس نہیں ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کو مردوں کے لیے لباس قرار دے رہا ہے اور مردوں کو عورتوں کے لیے لباس قرار دے رہا ہے، معلوم یہ ہوا
کہ انسان کی زندگی میں سکون، مرد کی زندگی میں سکون جو آئے گا وہ نکاح کے ذریعے آئے گا، عورت کی زندگی میں سکون جو آئے گا وہ نکاح کے ذریعے آئے گا۔ بغیر نکاح کے انسان دنیا میں مشرق مغرب شمال جنوب کہیں پر بھی وہ عیاشیاں کرتا پھرے، بدکاریاں کرتا پھرے، منہ کالا کرتا پھرے، منہ کالا۔ اور یہ تو فتنوں کا دور چل رہا ہے، فتنوں کا دور چل رہا ہے۔ ابھی بتلاتا ہوں، اسی ہفتے کی بات بتلا رہا ہوں آپ کو۔ اسی ہفتے کا ایک مسئلہ آیا، فون آیا اور انہوں نے کہا کہ 2 گھنٹے سے تمہیں پریشان تھا کہ پوچھوں کہ نہیں پوچھوں، لیکن مسئلہ چونکہ پیش آیا ہے اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ یہ بتلائیے کہ ایک سگے باپ نے اپنی سگی بیٹی کے ساتھ حرام کاری کری، کہیں اور کی بات نہیں بتلا رہی، اجین کے قریب کی بات بتلا رہا ہوں، ابھی اسی ہفتے کی بات ہے۔ یہ تو فتنوں کا دور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ضرور بھی ضرور تم اپنے سے پہلے والے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے، یہاں تک کہ ان میں سے اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو اس امت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے والے ہیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ نکاح یہ سکون کا ذریعہ ہے، لباس باعث سکون ہوتا ہے۔ انسان کہیں پر بھی کتنا ہی روپیہ خرچ کر کے اپنی شہوت کو پورا کر لے لیکن اسے سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ سکون جو حاصل ہوگا وہ تو مرد کو اپنی بیوی کے پاس اور بیوی کو اپنے شوہر کے پاس سکون حاصل ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بیویاں ہم نے اس لیے بنائی ہیں تاکہ تمہیں ان کے پاس سکون ملے، سکون حاصل ہو۔ تو نکاح کے مقاصد میں سے ایک مقصد اہم ترین یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے زندگی پرسکون ہو جائے، لہذا گھروں کے اندر تقوی والی زندگی کو لا کر اور لباس التقوی ذالک خیر، جو اللہ تبارک نے فرمایا کہ ایک تو یہ ظاہری لباس ہوتا ہے لیکن ایک باطنی لباس ہے، لباس التقوی اپنی زندگیوں کو گناہوں سے بچانے والا لباس۔ یہی تو وجہ ہے کہ خطبہ نکاح جو ماشاءاللہ آپ حضرات سنتے ہیں اس میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تینوں آیتوں میں تقوی کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ تقوی جب زندگی میں آئے گا کہ ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، پھر اس زندگی کا آسانی کے ساتھ گزرنا وہ آسان ہو جائے گا اور کامیابی سے ہم کناری نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح طور پر قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ایک مبارک مجلس ہے اللہ تعالیٰ اس میں بے انتہا برکتیں رحمتیں نصیب فرمائے اور ان میں شقاق سے، جھگڑے سے، طلاق سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔